اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگوں نے جو تاریخ کے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم حضرت امام علی علیہ السلام سے گفتگو کو شروع کرتے ہوئے آج امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں نے کچھ نکات کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی ایک تصویر کشی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بنی امیہ کی حکومت بہت کمزور ہو چکی ہے، اور اس کو گرانے میں، اسے پہلے کمزور کرنے میں اور پھر گرانے میں امام صادق علیہ السلام کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ جس زمانے میں بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، اس وقت بہت سارے ایسے گروپس تھے جو الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہوں پر بنی امیہ کی مخالفت میں اور اہل بیت علیہم السلام کی حمایت میں قیام کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بنی امیہ کی حکومت ہر روز پہلے دن کے مقابلے میں دوسرے دن اور کمزور ہو رہی تھی۔ انہی لوگوں میں سے جن لوگوں نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا ہے، ایک اور شخصیت ہیں جن کا نام تاریخ میں خاص طور پر لکھا ہوا ہے اور جنہیں عبداللہ محض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک میٹنگ ہے، ایک جلسہ برگزار کیا گیا ہے، اور اس جلسے میں، اس میٹنگ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ میٹنگ کے آرگنائزرز بنی عباس کے سرکردہ اور بڑے افراد ہیں جو جناب عبداللہ محض کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ جناب عبداللہ محض اس وجہ سے کہ ان کا تعلق اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے سے تھا، بنی عباس چونکہ اہل بیت کے نام اور اہل بیت کے خاندان کو وسیلہ بنا رہے تھے اپنے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے، تو جناب عبداللہ محض کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں اور ان کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ آج امت اسلام بہت سارے مسائل میں گرفتار ہے، مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے، انہیں ایک منجی اور ایک سیویئر کی ضرورت ہے جو آئے اور انہیں ان مشکلات سے نجات عطا کرے۔ لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ آپ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں تو آپ اس امت اسلام کے لیے منجی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہتے ہوئے جناب عبداللہ محض کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ مہدی امت ہیں۔ جناب مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ ہر زمانے میں، رسول کے زمانے سے لے کر امام صادق کے زمانے تک، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ان کے بعد والے اماموں کے زمانے میں ہمارے اماموں نے بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا تھا اور اس چیز کو مسلمانوں کے ذہن نشین کرا دیا تھا، مہدی موعود، امام زمانہ، اور ان کو منجی اور سیویئر کے لقب کے ساتھ میں۔ لہٰذا جس وقت بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو رہی تھی اور اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی اور جہاں بنی امیہ کی حکومت تھی، ایک ہرج و مرج کا ماحول تھا، اس زمانے میں ان لوگوں نے اس نعرے کو مس یوز کرنا چاہا اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ کو مہدی امت سمجھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام جنہوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی، انہوں نے اس جلسے سے اپنے آپ کو دور کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بنی امیہ کے مقابلے میں کسی قیام کا تو موافق ہوں، لیکن اس نام سے جو عبداللہ محض کی بیعت کی جا رہی ہے یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ ایک اہم چیز جو یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے، امام نے جس وقت بیعت سے انکار کیا اس وقت یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، جو لوگ آج آپ کو مہدی امت کہتے ہوئے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ کل آپ کے قاتل ہوں گے، اور تاریخ نے اس بات کو ثبت کیا ہے، جن لوگوں نے پہلے بیعت کی تھی کل انہی لوگوں نے جناب عبداللہ محض کو شہید کیا ہے۔
لہٰذا عزیزان گرامی، یہ ایک واقعہ ہے جو جناب امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں، اپنی قربانی اور شہادت کو پیش کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اب بنی امیہ کمزور ہو رہے ہیں، خود اپنے آپ کو آگے کیوں نہیں بڑھایا اور انہوں نے حکومت اور خلافت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیوں نہیں کیا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں قیام کیا ہے، اگر اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو یزید اور اس کے جتنے عمال اور کارندے تھے، ان کی یہ سازش اور کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے۔ اگر اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام کو مدینے کے ایک گوشے میں بالکل تنہا چھوڑ دیا جاتا، اور وہ اسلام جس کا حلال حرام میں بدل رہا تھا اور حرام حلال میں بدل رہا تھا، اس کے جاننے والے آنے والی نسلوں میں باقی نہ رہتے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود اسلام کو آئسولیٹ ہونے سے بچایا، کسی ایک گوشے اور کنار کا دین بننے سے بچایا ہے۔ اس وقت اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو دین آئسولیٹ ہو جاتا اور ایک گوشہ و کنار میں چلا جاتا، جو صحیح دین تھا، جو حقیقی دین تھا، اور وہ دین کہ جو یزید جس کی ترویج کرنا چاہ رہا تھا وہ پھیلتا۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے حالات امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے مقابلے میں بالکل الگ تھے۔ دو شخصیتیں ہمیں سمجھنا اور ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک کا نام ہے ابو مسلم، یہ وہ شخص ہے جو بنی عباس کے فیور میں اس نے لڑنا شروع کیا، بنی امیہ کی مخالفت میں، اور یہ خراسان کا رہنے والا ہے۔ ایک شخص ہے ابو سلمہ، یہ عراق والے ایریاز میں بنی عباس کے فیور میں اور بنی امیہ کی مخالفت میں لڑ رہا تھا۔ ابو سلمہ نے اس بات کو جب محسوس کیا کہ اب بنی امیہ کی حکومت گر رہی ہے، ابو سلمہ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر یہ حکومت بنی عباس کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو بنی عباس کے کچھ نام ایسے ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو حکومت میں آگے بڑھ کر مجھے کوئی حصہ نہیں دیں گی۔ امام صادق علیہ السلام، جن کا اس زمانے میں کردار یہ تھا کہ بنی امیہ کی مخالفت میں جو کھڑے ہو رہے تھے ان کی حمایت کر رہے تھے، اور وہ خود اس طرح کے کسی موومنٹ کو ظاہری طور پر نہیں چلا رہے تھے، ابو سلمہ نے یہ سوچتے ہوئے اہل بیت میں خلافت کے لیے سب سے مستحق اگر کوئی فرد ہے تو وہ امام صادق ہیں، لہٰذا میں ان کو لیٹر لکھتا ہوں۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال یہ بھی ہے کہ اگر خلافت امام صادق کو مل جاتی ہے تو چونکہ میں خلافت ملنے میں ان کا سب سے زیادہ مؤثر شخص رہوں گا تو مجھے بھی ایک بڑا عہدہ اور مقام ملے گا۔ ظاہری طور پہ ابو سلمہ کا اہل بیت علیہم السلام کے خاندان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو جوڑنا بھی چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اسے کوئی پوسٹ یا مقام ملے، جس کی امید اسے بنی عباس سے نہیں تھی۔ اس نے امام صادق کو ایک لیٹر لکھا، لیٹر میں اس نے یہ کہا، میں خلافت کے لیے آپ کو سب سے زیادہ سزاوار سمجھتا ہوں، سب سے زیادہ مستحق سمجھتا ہوں، لہٰذا یہ جو میں جنگ کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں جو حکومت ملے گی اس کے آپ مستحق ہوں گے، میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ امام کو جس وقت یہ لیٹر ملا، امام نے لیٹر کو پڑھا، اور جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کچھ نزدیک آگ لگی ہوئی تھی، آگ جل رہی تھی۔ امام نے اس لیٹر کو پھاڑتے ہوئے اس آگ کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، اتنا اچھا آفر، اتنی اچھی بات، امام نے کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا؟ اگر اس کا ساتھ دیتے اور اس آفر کو قبول کرتے تو خلافت امام کو مل جاتی۔ عزیزو، یہاں دو نقطوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے آفر کے پیچھے خلوص نہیں تھا، وہ آفر اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ واقعاً امام کو خلافت کا مستحق سمجھتا تھا، بلکہ اس کے آفر کے پیچھے اس کی نیت یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ کسی بڑے مقام اور پوسٹ تک کے پہنچے گا،
اور دوسری چیز جس کو تاریخ نے ثبت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیٹر جیسے ہی امام کو ملا، امام نے اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ خبر امام تک کے پہنچتی ہے اور مدینے تک کے پہنچتی ہے کہ ابو سلمہ کا قتل ہو چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام شاید اس بات کی طرف بھی ہم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابو سلمہ کا قیام نتیجے تک کے نہیں پہنچے گا، اور وہ یہ جو امید کرتا ہے کہ اس کو حکومت ملے گی وہ اس کو نہیں ملے گی، تو کسی ایسے کا ساتھ دینا یہ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا اور دین کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ تو عزیزان گرامی، حالات امام صادق کے زمانے میں کچھ ایسے تھے کہ اگر امام صادق علیہ السلام جنگ کے میدان میں اترتے یا لڑنے والوں کا بالکل کھل کر ساتھ دیتے اور حمایت کرتے، نتیجے میں چونکہ لڑنے والے مختلف گروپس ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو اس بات کا احتمال بہت زیادہ تھا اور اس بات کا چانس بہت زیادہ تھا کہ اگر وہ گروپ کے جو ہار گیا ہے اور امام نے ان کی ظاہری طور پر حمایت کی ہے، تو نتیجے میں جیتنے والا خود امام کے جان کے لیے خطرہ اور امام کے چاہنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مصیبت کا سبب بن سکتا تھا۔ لہٰذا ایک زمانہ ہے جب امام کا میدان میں اترنا دین کو آئسولیشن سے بچاتا ہے، کنارے گوشی سے بچاتا ہے اور امام کو آئسولیٹ ہونے سے بچا رہا ہے، اور ایک زمانے میں اگر ایک شخص میدان میں اترتا ہے تو ظاہری طور پہ کچھ دن تو میدان میں دکھے گا، لیکن حقیقت میں ممکن ہے کہ اس کے اس اقدام کی وجہ سے دین آئسولیشن کی طرف چلا جاتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور امام صادق کے زمانے کے اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایک پوائنٹ جو یہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر امام کی اپنے زمانے میں یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم دین کو آئسولیٹ ہونے سے بچائیں، دین کو گوشہ گیر ہونے سے بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صادق نے کیا کام کیا تاکہ دین کو گوشہ گیر ہونے سے بچایا جا سکے۔ امام صادق علیہ السلام نے جنگی قیام کے بدلے میں اس کے علاوہ علمی قیام کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد تک کے علم کو پہنچایا جا سکے، تبلیغ کی جا سکے، تاکہ حقیقی دین اس ماحول میں جہاں بنی امیہ ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور جہاں بنی عباس حکومت کے حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ جو کل تک کے اماموں کے اوپر سخت نگرانی کر رہے تھے اور امام کو امامت کی ذمہ داری انجام دینے میں رکاوٹ بن رہے تھے، جب وہ اپنے کاموں میں لگے ہیں تو اب میں اپنا کام کروں، اور وہ یہ کہ دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکوں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جس وقت مدینے کی مسجد میں درس دیتے ہیں تو 4000 سے زیادہ شاگرد ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ موقع ہماری پوری امامت کے سلسلے میں کسی امام کو نہیں ملا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں مشغول تھے اور بنی عباس حکومت حاصل کرنے میں لگے تھے۔ اب جب امام کو موقع ملا ہے، امام کی یہ کوشش ہے کہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکیں۔ ناظرین محترم، امام صادق علیہ السلام نے جنگی قیام تو نہیں کیا لیکن قیام علمی کیا ہے، اور اس قیام علمی کے انجام دینے میں اس بات کو تاریخ نے ثبت کیا ہے کہ جتنے بھی مسائل علمی اس زمانے میں بیان ہوتے تھے یا اس کے بعد بیان ہونے لگے ہیں، امام صادق علیہ السلام کا ان علمی مسائل کے اندر اور اس کے پھیلنے میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ عالم اسلام کے مختلف مذاہب کی طرف اگر نظر کی جائے، ان مذاہب کے جتنے بھی امام پائے جاتے ہیں، کچھ ان میں سے ڈائریکٹ اور کچھ غیر مستقیم صورت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے زیادہ فقیہ انسان نہیں دیکھا ہے۔
لہٰذا عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں دین کو پھیلانے میں مشغول تھے، دوسری طرف شاگردوں کی تربیت میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کسی فرصت اور لمحے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کر رہے تھے، وہ دین اور وہ اسلام جس کے اوپر خلفاء کے درباری علماء نے احادیث کو گڑھ کر اور جعلی احادیث کے ذریعے سے گرد و غبار لے آئے ہیں، اس گرد و غبار کو ہٹایا جائے اور حقیقی اسلام لوگوں تک کے پہنچایا جائے، جس کے لیے آج میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کے کچھ نمونے بیان کرنا چاہتا ہوں، مثال دینا چاہتا ہوں۔ ان کی زندگی سے میں کچھ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ معروف اور مشہور مثالیں جو امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہیں، جس کے ذریعے سے انہوں نے اس اسلام کے مقابلے میں جہاں پر احادیث کو گڑھا گیا ہے، حقیقی اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، حدیث حج کے نام سے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اپنے والد کے ذریعے سے اس کو روایت کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے طریقے کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو امام صادق علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو پڑھنے کے لیے علماء نے بہت تاکید کی ہے، خاص طور پہ ان جوانوں کے لیے اس حدیث کا نام ذکر کر رہا ہوں، اور علماء نے تاکید کی ہے جو جوان یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بھی سدھاریں اور آخرت میں بلند درجات تک کے پہنچ سکے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث عنوان بصری۔ حدیث عنوان بصری میں امام صادق علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے طریقے اور زندگی میں بہترین کاموں کو ذکر کیا ہے، اور ان کاموں کو بھی ذکر کیا ہے جو مجھے اس زندگی میں اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا حدیث عنوان بصری ایک ایسی حدیث ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک اور حدیث جس حدیث کو توحید مفضل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حدیث کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں یا اس روایت کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام نے خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کی خلقت سے لے کر بہت سارے موجودات کے بارے میں امام نے اس میں گفتگو کی ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کے اندر جس انداز میں توحید کو بیان کیا گیا ہے، وہ واقعاً اپنی معنویت کو بڑھانے کے لیے اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ تاثیر گزار ہے۔ ناظرین کرام، اور ایک حدیث جو مجھے لگتا ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، اور وہ حدیث ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ۔ حدیث نسبتاً طولانی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جس بات کو ایک راوی نے امام سے آ کر پوچھا کہ آج کے زمانے میں جہاں پر قضاوت کرنے والے عادل نہیں ہیں، قضاوت اور وہ جو فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں میں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ قرآن اور احادیث کی بنیاد پر نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ کیسے اپنے مسائل کو حل کریں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے راوی کے پوچھنے پر ایک مفصل جواب دیا ہے۔ یقیناً یہ حدیث کہ جو مقبولہ عمر ابن حنظلہ کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، جیسے میں نے امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں ذکر کیا تھا کہ بہت سارے فرقے امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں بنے تھے۔ یقیناً وہ فرقے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جہاں مرجئہ، جبریہ اور دوسرے فرقے تھے، ان میں اور ایک فرقہ تھا جن کو زنادقہ بھی کہا جاتا تھا۔ زنادقہ یعنی وہ کہ جو اصلاً خدا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک کے پہنچتے ہوئے اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے تھے جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے تھے۔
لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان شاگردوں میں جناب ہشام ابن حکم کا نام سر فہرست ہے، جن کو علم کلام میں امام جعفر صادق نے تربیت کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ ہر فیلڈ، ہر فرقہ اور ہر چیز جو ان کے زمانے میں پائی جا رہی تھی اس کے اعتبار سے اپنے شاگردوں کی تربیت کریں۔ علمی ماحول چونکہ بہت عروج پر تھا، جناب جابر ابن حیان کا تذکرہ بھی وہاں ملتا ہے، اسی طرح سے جناب زرارہ اور ابو بصیر، یہ وہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جن کو امام جعفر صادق نے تربیت کیا ان کی اور ان کی پرورش کیا، اور اس کے بعد ان کو مختلف علوم کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے، ڈیبیٹس کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہ جائیں اور اسلام کا دفاع کریں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب اس وقت کے خلیفہ منصور کو یہ محسوس ہوا اور اس نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ہماری سخت نگرانی کے باوجود بھی ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے اور چاہنے والوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اور نگرانی کے باوجود بھی ان کے چاہنے والوں کا سرکل روز بروز بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جعفر ابن محمد میرے گلے کی ایک ایسی ہڈی بن چکا ہے کہ جس کو نہ تو میں اگل سکتا ہوں اور نہ میں نگل سکتا ہوں۔ اور یہی کینہ، یہی حسد امام کے متعلق جو اس کے دل میں پایا جاتا تھا، یہ امام جعفر صادق کی شہادت کا سبب بنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آخری نقطہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام جس وقت اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ایسے شاگردوں کی تربیت کی جا سکے کہ جن شاگردوں کو کچھ سکھا کر الگ الگ علاقوں میں بھیجا جائے، اور جب ان کو الگ الگ علاقوں میں بھیجتے تھے تو یہ ان کے ساتھ ایک حکم دیتے تھے، اور حکم میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلانی میرا شاگرد تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اور یہ میرا نمائندہ ہے تمہارے درمیان۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وکیلوں کا اور نمائندوں کا جو نیٹ ورک تھا اس کو بہت زیادہ بڑھایا تھا۔ اس کام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع کیا تھا، امام باقر علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کیا، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو تیزی سے بڑھایا تھا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جس وقت امام صادق علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے تھے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ آج بنی امیہ بھی کمزور ہیں، بنی عباس بھی اپنی حکومت میں جتنا انہیں مضبوط ہونا چاہیے اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن کل جب بنی عباس کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، ان کی نگرانی اہل بیت اور اماموں کے اوپر بہت کڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا ضرورت تھی اس بات کی کہ جس وقت ان کی نگرانی ہم پر کڑی ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، تو نیٹ ورک کے پھیلانے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنی ذمہ داری کو اس زمانے میں بھی صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ عزیزو، انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں جس وقت امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ نکات پیش کروں گا تو اس نمائندگی اور وکالت کے نیٹ ورک کے سلسلے میں اور روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔